الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سورہ النساء کی یہ آیت نمبر 19 ہے جس کی یہ تفسیر چل رہی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے اور اس کے اندر یہ خاص ہدایت دی گئی ہے عورتوں سے متعلق، ان کے حقوق سے متعلق۔ اس کے پہلے ٹکڑے سے متعلق میں نے اس کا خلاصہ پہلے درس میں عرض کیا تھا، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والو لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک نہ بن جاؤ، ان کو اپنی میراث نہ بنا لو یا زبردستی ان کی میراث نہ لے لو۔ اس کے اندر میں نے یہ بات عرض کی تھی اس کے اندر اس اعتبار سے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ چیز تھی کہ اگر کسی عورت کا، کسی بچی کا کسی سے نکاح ہو گیا تو نکاح کے بعد وہ لوگ یعنی اس کے گھر والے بھی اور اس کا شوہر بھی وہ گویا اس عورت کے مالک سے بن جاتے تھے، یعنی اس کے مال کے بھی مالک ہیں، اب اس کے جان کے بھی مالک ہیں، اور اب جیسا چاہیں گے ویسا معاملہ کریں گے۔ یعنی جیسے ایک غلام کی ایک حیثیت ہے تو ایک عورت کی حیثیت بھی معاشرے کے اندر آزاد عورت کی بھی ایسی تھی جیسے ایک باندی کی، اگرچہ کچھ چیزوں میں اس کو کچھ حقوق حاصل تھے، کچھ آزادیاں تھیں، کچھ اور تحفظات تھے، لیکن حقیقت میں اس کی زندگی غلام بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر تھی۔ اسی اعتبار سے وہی میں نے کہا شوہر کا انتقال ہو گیا، جو یہاں آیت مبارکہ میں بھی بیان کیا، شوہر کا انتقال ہو گیا تو جیسے باقی مال تقسیم ہوتا تھا اور لوگ اس کے باقی رشتہ دار اس کے باقی مال کے وارث بنتے تھے، ایسے ہی وہ عورت کو بھی اپنی میراث سمجھتے تھے، اور اس کے اندر یہ تھا کہ یا تو اس کو وراثت میں حصہ ہی نہیں دیا جائے گا، اور یا پھر یہ ہوتا کہ اس کو زبردستی اپنے پاس روکے رکھتے کہ بظاہر تو حصہ دے دیا ہے لیکن اس کی اس مال پر کوئی ملکیت نہیں، اور اس مال کے بھی خود ہی مالک بنے رہتے، یا پھر اپنی مرضی سے کسی سے نکاح کرواتے تاکہ یہ مال کہیں اور نہ جا سکے اس میں۔ تو یہ بڑی خرابیاں اس وقت میں اس اعتبار سے موجود تھی، اس کے اندر اپنی مرضی کا کسی سے نکاح کروا دیا یا اپنے سے ہی خود ہی کسی رشتہ دار نے نکاح کر لیا، بلکہ یہاں تک بھی تھا کہ شوہر کی اگر پہلی بیوی کی اولاد ہے، شوہر کی پہلی بیوی کی اولاد ہے، اس سے بیٹا ہے، تو وہ بیٹا بھی اس عورت سے نکاح کر لیتا تھا تاکہ اس کا مال ہمارے پاس ہی رہے اور اس کی وراثت کہیں اور نہ جائے۔ تو گویا یہ چیز ایک تو بڑی خرابی اور برائی تھی اس کے اندر کہ وہ جیسے مال ہے ویسی عورت کو بھی سمجھتے اور اس کو بھی گویا وراثت میں اپنے حصے میں رکھا کرتے تھے۔ یہ ایک بڑا ظلم تھا اس اعتبار سے۔ دوسری چیز جو آیت مبارکہ میں بیان فرمائی، ایمان والوں کو بھی حکم دیا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، فرمایا کہ یہ بھی چیز نہ کرو کہ ان کو زبردستی اپنے پاس روکے رکھو۔ اب اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کے اوپر یوں وہ مالک بن بیٹھے ہیں،
اب نہ خود نکاح کرتے ہیں نہ دوسرے کو نکاح کرنے دیتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ یہ مال ہمارے پاس رہے۔ اب اس قید کے اندر عورت مجبور ہو جاتی اور وہ کہتی کہ بھائی یہ جو میرا مال ہے نا یہ رکھ لو، اور اگر وہ دے سکتی ہوتی، اس کے پاس مال ہوتا تو وہ اور مال بھی دیتی اور کہتی بھائی میری جان چھوڑو، مجھے آزاد کرو، مجھے اپنے پاس قید نہ رکھو۔ ایک یہ بھی صورت ہوتی تھی اس کے اندر۔ دوسری صورت ایک یہ بھی تھی اس کے اندر کہ کسی عورت سے نکاح کر لیا، اب اس کے اندر اس کو اپنے میکے والوں سے، اس کے گھر والوں سے مال ملا، دوسری طرف اس نے بھی حق کے مہر رکھا، جو مال دینا تھا مہر کے اندر وہ بھی رکھ لیا۔ اب اس نے بھی ابھی تک مہر کی رقم ادا نہیں کی، اور ادھر عورت اپنے میکے سے، اپنے گھر والوں سے بھی جہیز اور سامان، پیسے، وہ چیزیں لے کر آئی ہے۔ لیکن اب جس مرد نے شادی کی ہے اس کی کوئی طبعی حاجت نہیں ہے، اس کو وہ عورت پسند نہیں ہے، یا وہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، تو وہ ایسے اس کو طلاق نہیں دیتا تھا، بلکہ اس کو قید کر کے رکھتا تھا۔ اب نہ وہ حق زوجیت ادا کر رہا ہے، نہ عورت کے قریب جا رہا ہے، نہ اس کے حقوق ادا کر رہا ہے، نہ اس کے ساتھ اچھے سے زندگی گزار رہا ہے، رہن سہن بھی ویسا نہیں ہے۔ اب عورت اس قید کی زندگی میں مجبور ہو جاتی تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کہتی بھئی جو میں اپنے گھر سے لے کر آئی سب دے دیا بھئی تیرے، جو تم نے مجھے مہر دینا تھا نا وہ بھی میں نے چھوڑ دیا، معاف کر دیا، وہ بھی مجھے مت دینا، بس میری جان چھوڑو اس کی۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ بھی ایک ظلم تھا عورت کے اندر کہ نکاح کر کے اب بلا وجہ اس کو قید کر رکھا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ مال ہے۔ جو عورت کے پاس مال ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ مال ہمیں مل جائے، یہ مال عورت کو نہ دینا پڑے اس کے اندر، اس کی وجہ سے اس کو مجبور کیا جاتا، قید میں رکھا جاتا، یہاں تک کہ وہ مجبور ہو کر کہتی کہ بھائی ٹھیک ہے یہ مال لو، یہ چیزیں لو اور مجھے آزاد کرو، مجھے چھوڑو، طلاق دے دو۔ ایسی زندگی کیسے گزار سکتی ہوں میں پھر اس کے اندر؟ تو بہرحال یہ کچھ ایسے بنیادی طور پر یہ چیزیں ذکر کر دی، یہ زمانہ جاہلیت کے اعتبار سے ویسے بتائی گئی، لیکن میں یہ بات مستقل اس آیت مبارکہ کے ذیل میں درس میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں اب بھی معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ یوں نکاح کر لیے، اب لوگ طلاق نہیں دیتے، اچھا جب مہر طے ہوتا ہے جب نکاح کے وقت میں، تو اس وقت میں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھ لیتے ہیں بھائی 5 لاکھ دیں گے، 10 لاکھ دیں گے، 1 کروڑ دیں گے، گھر دیں گے، جو بھی چیزیں اس کے اندر۔ اب یہ بڑا بڑا مہر جو ہے نا اس کے اندر رکھ لیا جاتا ہے، اور جب یہ نوعیت ہو جاتی ہے تو اب پھر بھاگتے پھرتے ہیں، اب طلاق دیں گے تو یہ مہر دینا پڑے گا۔ اب عورت کو مجبور کرو کسی طریقے سے کہ وہ خود ہی خلا لے لے اس کے اندر، یا خود وہ طلاق لینے پر ایسی مجبور ہو جائے طلاق بالمال اس کے اندر کہ وہ یہ مہر کی رقم چھوڑے گی تب ہم طلاق دیں گے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، یہ اب بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، اور یوں قید کے اندر یوں عورتوں کو رکھا جاتا ہے اس کے اندر۔ تو بہرحال یہ چیزیں بیان کر دی اس اعتبار سے کہ یہ صحیح نہیں ہے اس میں۔ ہاں ایک چیز بیان کر دی، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، فرمایا کہ بعض ایسی صورتیں ہیں جو اس سے مستثنیٰ ہیں۔ فرمایا کہ جن میں شوہر کے لیے اپنا دیا ہوا مال، مہر وغیرہ واپس لینا جائز ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اگر عورت کی طرف سے کوئی کھلی ہوئی ناشائستہ حرکت ایسی صادر ہو جائے جس کی وجہ سے طلاق دینے کے لیے آدمی طبعاً مجبور ہو جائے، کوئی ایسی بے حیائی ہے، کوئی ایسا تعلق کسی اور مرد سے وہ پتہ چل جاتا ہے، اور اب یہ چاہتا ہے یہ شوہر اس کا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہوں، دلی طور پر وہ مطمئن نہیں ہے، اس کو بھی وہ سکون و اطمینان نہیں ہے، اب وہ اپنی بیوی کو، اس عورت کو چھوڑنا چاہتا ہے، اور اس صورت میں طلاق دینا بھی ٹھیک ہے اس کے اندر، وہ مجبور ہے اس کے لیے طبعاً۔ تو ایسی صورت میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ شوہر اس وقت تک طلاق نہ دے جب تک عورت وہ مہر معاف نہ کرے، وہ چھوڑ نہ دے جب تک اس کے اندر، تب یہ چیز اس کے اندر ہو سکتی ہے، اس کی بہرحال شریعت میں گنجائش ہے۔ اس جگہ پر جو آیت مبارکہ کے اندر لفظ فاحشہ یعنی ناشائستہ حرکت جو بیان کیا، اس سے مراد کیا ہے؟
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسحاق رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک تو شوہر کی نافرمانی اور بد زبانی ہے، اتنے ہی انہوں نے بیان فرمایا کہ اگر شوہر کی نافرمان ہے اس کی بیوی اور اگر بد زبان ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ ان چیزوں کو اس نے کوشش بھی کی کہ سدھر جائے، یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں، یہ نافرمانی ختم ہو، یہ بد زبانی ختم ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس میں کوئی سدھار نہیں آتا اور مرد کے لیے بھی یہ زندگی تنگ ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے، تو فرمایا اب اس صورت میں اس کو گنجائش ہے اس چیز کی۔ اور بعض حضرات جس میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فاحشہ سے مراد اس جگہ بے حیائی اور زنا وغیرہ یہ بھی مراد لیا اس کے اندر، تو بہرحال دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں اس کے اندر کہ یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اگر اس اعتبار سے نافرمانی اور بد زبانی ہے اور عورت بھی اس چیز سے توبہ نہیں کرتی، اس سے پیچھے نہیں ہٹتی، اپنی اس بری خصلت کو، بری عادت کو نہیں چھوڑتی، ایسی بے حیائی ہے، غیر مردوں سے یوں تعلق ہے اور مرد اس کو ظاہر سی باتیں برداشت نہیں کر سکتا، اب اس نے جو مہر کی رقم رکھی تھی وہ مجبور کرے، یعنی اس چیز پر عورت مجبور ہو جائے کہ وہ اپنا مہر کی رقم کو چھوڑ دے، پھر اس کے بعد وہ طلاق دے دے۔ آیت مبارکہ میں یہ بھی فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا اگر تمہیں ان عورتوں کے ساتھ رہنا ہے، اگر اپنا گھر بسانا ہے تو اچھے سے بسو، اچھے سے زندگی گزارو پھر اس کے اندر، اب چاہے اس کی شکل تمہیں اچھی لگے یا نہ لگے، چاہے وہ تمہیں پسند آئے یا نہ آئے، چاہے وہ چیزیں جو بھی اس کے ساتھ ہو، اگر زندگی گزارنی ہے تو پھر اچھی سی زندگی گزارو، اس کے بھی حقوق ادا کرو پورے اس کے اندر، اور اگر دیکھتے ہو کہ گزر بسر نہیں ہو سکتا تو پھر طلاق دو اور چھوڑو، ختم کرو، تم بھی آزاد وہ بھی آزاد، وہ بھی کہیں اور نکاح کرے تم بھی کہیں، کیونکہ یہ اگر وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ یہ نہیں ہوگا، یہ گھریلو زندگی، میں نے پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ سورہ نساء کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا کہ دیکھو ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے ایک اچھا خاندان ہونا ضروری ہے، ایک مضبوط خاندان، ایک مضبوط گھرانہ ہونا ضروری ہے، اور اگر گھر کے اندر یہ روز کی چک چک ہوگی، روز کے جھگڑے ہوں گے، روز کے اختلافات ہوں گے، عورت کی بد زبانی ہوگی، مرد عورت پر ہاتھ اٹھائے گا، مارے گا، تو ایک اچھا گھر نہیں بن سکتا، آگے اس کے بچے ہیں، صحیح ہے، وہ چاہے لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، ان بچوں پر اس ماحول کا اثر پڑے گا، ذہنی طور پر وہ بھی ان چیزوں کو محسوس کریں گے، جسمانی طور پر محسوس کریں گے، تو اس کی وجہ سے ایک اچھا گھر نہیں بن سکتا، اور جب ایک اچھا گھرانہ نہیں ہوگا، ایک مضبوط مستحکم گھرانہ نہیں ہوگا تو ایک اچھا معاشرہ بھی نہیں بنے گا، گویا ان بچوں کی تربیت کے اندر بھی انہی گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا اسی کا اثر ہوگا، گھر کے اندر جو بچی ہوگی وہ یہی سمجھے گی شاید میری زندگی بھی آگے جا کر ایسی ہونے والی ہے، اور گھر کے اندر جو لڑکا ہے وہ باپ کو دیکھ کر یہ سوچے گا شاید میں ہی طاقتور ہوں، میں جو چاہوں گا میں بھی بڑا ہو کر ایسے ہی کر سکتا ہوں، اس کو یہ غلط تربیت ہے، یہ غلط معاشرہ بنے گا، خراب ہوگا معاشرہ، اس لیے فرمایا کہ اگر رہ سکتے ہو اور اگر رہنا ہے تو پھر اچھے سے اس کے پورے حقوق ادا کرو اس کے اندر، اور اگر نہیں کر سکتے ہو تو پھر طلاق دو اور چھوڑو، تم بھی دیکھ لو کوئی اور عورت تمہارے مزاج کے، تمہارے طبیعت کے مطابق مل جائے، اور ہو سکتا ہے اس کو بھی کوئی دوسرا ویسا اچھا مرد مل جائے جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ اس سے متعلق کچھ اور بھی باتیں انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔ جو کچھ پڑھا سنا اللہ رب العزت سمجھنے کی، قرآن کی تعلیمات پر